نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على محمد وعليه ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد دوشی پڑھنے انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ ساری عبادات ہم کرتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی ہم محنتیں کرتے ہیں آخرت کے لیے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں ہمارا آخری وقت ایسا ہو، یا حیۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ پیغامات وصول ہو رہے ہیں کہ او میرے بندے، اللہ پاک تم سے راضی ہو گیا، آؤ مغفرت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی انعامات کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک نے تو اس کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے ہمارے لیے، ہماری مغفرت کی۔ ہم ہی لوگ ہیں اللہ کی اس رحمت کو سمجھ نہیں پاتے، مانتے ہیں ہم کہ بہت گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، زندگی غلطیوں خطاؤں کے ساتھ گزر جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسے ایسے مواقع، ایسے ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس کو اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور جو لوگ اس پیغام کو اللہ کے سمجھ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے ذوالقعدہ کی اس شام میں اپنے اپنے گھروں سے کافی دور ہیں ہم لوگ، کچھ نزدیک ہی لوگ ہیں، کچھ سفر کر کے دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور آنے کا مقصد ہمارا صرف ایک ہے کہ ہم لوگ سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں، کوئی میلہ نہیں لگا ہوا، کوئی ایگزیبیشن نہیں ہے، کسی قسم کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس نے ہمارے قلوب کو اپنی طرف رجوع فرما دیا۔ اتنا بڑا مشکل کام اللہ نے ہم پہ آسان فرما دیا اور ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ کوئی اٹریکشن دنیا کی نہیں ہے، کوئی لالچ دنیا کا نہیں ہے، بس جمع ہو گئے ہم لوگ، اور جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب جمع ہو کر اللہ کا ذکر فرمائے، اللہ کو یاد کریں، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی ایک ہی بات سمجھ کر آئیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں چلیں۔ اسی قسم کی دعوت دی گئی تھی اشتہار کے ذریعے بھی کہ آئیں یہاں بیٹھیں کچھ دیر اللہ کو یاد کر لیں۔ اللہ کو اپنا ذکر اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے
کہ ایک دفعہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا تو آپ رک گئے اور اس جماعت سے آپ نے بڑی حیرانی و تعجب سے فرمایا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ ڈر گئے، عرض کر یا رسول اللہ، ہم تو کوئی کسی کچھ بھی نہیں کر رہے، بس یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے ذکر کے ساتھ اس کا شکر۔ تو فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مقصد بے بدگمانی نہیں تھی کہ میں نے کوئی شک کیا تم پر، بلکہ تعجب مجھے اس چیز پر تھا کہ میں نے اللہ کی رحمت تم پر اترتی دیکھی۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جماعت پر فخر کر رہے ہیں۔ تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ عمل کیا تھا؟ وہ اسی طرح جمع ہو کے اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو میرے بھائی آج ہم بھی اسی طرح جمع ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے ایک جگہ پر اس طرح جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا ذکر، تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ میری طرف سے آواز مارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو تمہیں نیکیوں میں تبدیل کیا۔ یہ سودا بتائیں آپ کتنا سستا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دیر سفر کرنے پر، کچھ تفریح کرنے پر، ہمیں بیٹھنے پر ہم سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے مقابلے میں انسان کو جو محبت پیدا کرتا ہے شیطان، وہ دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، دنیا کی طرف انسان کے قلوب کو راغب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس چیز کا احساس دلایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر عملا۔ کہ ہم ہوش کریں اس چیز پر کہ مال اور اولاد، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی مشغول رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کی محبت جو ہے، یہ تو بہت ناپائیدار چیز ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کی زینت ہے، رونق ہے، جس پہ تم پھسل جاتے ہو۔ وہ کتنا اونچا مکان ہے، وہ کیسی اچھی بلڈنگ ہے، وہ کتنا اچھا کاروبار ہے، کتنا کچھ اس کے پاس پیسہ ہے، کتنا مال ہے، تو کیا یہ آخرت میں کام آئے گا؟ کیا اس سے بخشش ہو سکے گی انسان کی؟ کیا لے کر جائے گا اپنے ساتھ؟ نہیں، کوئی آدمی کبھی کچھ لے کے نہیں جا سکتا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رونق ہے، اس میں دنیا کی چمک اس کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الباقیات الصالحات، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی الصالحات، بہت سے لکھتے ہیں اس کی باقیات صالحات کہاں ہے؟ اللہ کا ذکر ہے کہ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے
اس کے جو کلمات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ سمندر ہواؤں کی طرف اڑ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین ایک ہو جائے گی آسمان سے، سورج نزدیک ہو جائے گا، سب دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، کچھ چیز بھی باقی نہیں رہے گی. لیکن اللہ نے جس باقیات صالحات کہا ہے، وہ کلمات جو اللہ کے ذکر کے ہیں وہ اس وقت بھی باقی رہیں گے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کے مستعدی ساتھ پکڑ لیا. ثواب بھی ہے اس میں، باقی بھی ہیں. دنیا سے ہم جاتے ہیں قبر میں کچھ چیز ساتھ لے کے نہیں جاتے، لیکن ذکر کرنے والا بڑے بڑے خزانے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، بڑی بڑی دولتیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ابن آدم بڑے اللہ والے بادشاہ تھے. ایک دفعہ وہ کسی حمام میں اندر داخل ہونے لگے، تو جب حمام میں داخل ہونے لگے تو اس نے کہا کہ آپ فری داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو اس کو کوئی اجر دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے آپ کو، فری نہیں ہے یہ، اجر دیں اس پر تو داخل ہوں گے آپ. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ایسی گندی جگہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اجر دینا پڑتا ہے، خالی فری ہم داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے جو گھر جنت ہے وہاں ہم کیسے داخل ہو جائیں گے بغیر اجر دیے؟ اگر ہمارے پاس اعمال نہ ہوں تو ہمیں کیسے جنت مل جائے گی؟ احساس ہے سوچنے کے، انسان سوچے تو حقیقت سامنے آتی ہے انسان کی. باقی صالحات مثال دی ہے اللہ کے ذکر کی. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی کلمے کو دیکھیں آپ، اللہ کا ذکر ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بڑی عجیب ڈسکرپشن ہے اس کی الحمدللہ. فرمایا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا عرش کو اٹھانے کا تو ان کے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا، اٹھا نہیں پا رہے تھے عرش کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک کلمہ سکھایا، سبحان اللہ. جو آج ہم بیٹھ کے کتنے آسانی سے کلمہ کہتے ہیں. تو جیسے انہوں نے اس کلمے کا ورد شروع کیا ان پہ اتنا بڑا عرش اٹھانا آسان ہو گیا. یہاں سے ایک بڑی پیارا ایک نقطہ نکلتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکلات کا حل اللہ پاک نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. جب کسی معاملات میں زندگی کی دشواری آ رہی ہے تو اللہ کے ذکر کے کلمات اتنے طاقتور ہیں کہ زندگی میں انسان کو کہیں بھی رکاوٹ نہیں آنے دیتے. فرمایا جب حضرت آدم السلام پیدا فرمایا تو ان کے ساتھ کیا واقع ہوا؟ آپ کو چھینک آئی. چھینک آنے کے بعد حضرت نے فرمایا الحمدللہ. تو اللہ نے فرمایا رحمک اللہ، اے آدم اللہ پاک تجھ پہ رحم فرمائے، رحمت تو تجھ پر. تو نے وہی کلمات کی اے آدم جس کی وجہ سے میں نے تجھے تخلیق کیا، یعنی میری تعریف فرما. مقصود ہے فرشتوں نے اس کلمے کو کیچ کر لیا اور انہوں نے سبحان اللہ کے ساتھ اس کو بھی ملا دیا. تو کلمہ بن گیا سبحان اللہ. اب اس کا ورد شروع کر دیا فرشتوں نے جنہوں عرش قائم کیا، پکڑا ہے اللہ کا عرش. وقت ہے نور السلام کا، نور سم تشریف لائے، ان کو حکم کر دعوت دو، شرک سے نکالو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو. اور کلمہ ان کو سکھایا لا الہ الا اللہ،
جس وقت آپ نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو فرشتوں نے اس کو ہی سن لیا, اس کو ساتھ ملا دیا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت ہے. یہ ابن عباس اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. یہ کیا تشکیل دیکھیں اس اللہ کے ذکر, ان کا وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے ان کی آزمائش میں ڈالا اور حکم ہوا کہ اپنی بیٹی کی قربانی دے. جب ان قربانی کے لیے لے گئے اللہ نے فضل فرمایا اور بیٹی کی جگہ دمبے کو اتار دیا. جیسی دمبا اترا اور بیٹے کی جگہ اس کو قربان کیا تو ایک لفظ ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو فرشتوں نے اس کو سن لیا. اب کلمہ کیا بن گیا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل نے اس کلمے کو پڑھا, امام الانبیاء کے پاس حاضر ہو گئے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. جیسے انہوں نے اس کلمے کو پڑھا تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. فرشتوں نے اس کو بھی اس میں ملا دیا تو کلمہ بن گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے, جتنی بھی نعمتیں ہیں, ان سب کے مقابلے میں مجھے کون سی بات پسند ہے؟ اس کلمے کا پڑھنا مجھے سب سے فرمایا جو میری امت میں اس کلمے کو پڑھے گا یہ کلمہ اس کے آگے آگے چلے گا, حشرت میں آخرت میں آگے آگے چلے گا, جہنم سے آگ سے مکمل بچاتا جائے گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا اس کے ساتھ نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وباقیات الصالحات. یہ ہے اللہ کے ذکر کی کلمات ہیں دوستوں. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. یہ ذکر کے ساتھ اللہ کے انسان سے محبت بڑھتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے, اللہ کے ساتھ سکون بڑھتا ہے. ذکر کرنے والوں کی آخرت میں جنت کے لیے خالص دروازہ ہوگا جس سے صرف ذاکرین اندر جائیں گے. تو ذکر کرنا چاہیے. اللہ پاک نے اسلام میں آپ جمع کی ہے اللہ کے ذکر کے لیے. جتنا انسان اپنی زندگی کو ذکر میں اتارے گا, ذکر کے ساتھ محبت کرے گا, اللہ پاک اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے. ذکر کا نور پھیلتا ہے, بڑھتا ہے. آپ یہ دیکھیں جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بھی پھیلتی ہے, اللہ کا نور بھی پھیلتا ہے, وہاں برکتیں بھی آتی ہیں. الحمدللہ. ابھی دیکھیں ہماری چھوٹی سی خانقاہ ہے, لیکن کیا کمال دیکھیں آپ, اللہ نے ذکر کی برکت سے کتنی بڑی جگہ آپ کو ساتھ دے دی. اب وہ جگہ ذکر کی دور سے دنیا کو نظر آئے گی. الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اپنے ذکر کے انعامات دنیا میں ظاہر فرما دیتے ہیں. آخرت تو کتنے بڑے انعام اس کے ہوں گے آپ سوچیں. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی محبت نصیب فرمائے. ذکر ایک دائمی چیز ہے, اخروی کامیابی ہے. سمجھے بھائی, ذکر کرنے والوں سے بھی محبت رکھنا ہی بہت بڑی چیز ہے. ایک حدیث ہے
فرمایا کہ جو اللہ والوں سے جہاں سے انسان کو ذکر ملتا ہے، بڑی اچھی حدیث سے دیکھیں آپ، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے ظاہر اس کی محبت ذکر کے لیے ہے. اللہ وہاں کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، نہ مکان ہے نہ دکان ہے نہ کچھ ہے، وہاں تو صرف اللہ کا ذکر کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کی جو محبت ہوگی ذکر والے سے خالص اللہ کے لیے ہوگی. فرمایا جو اللہ والے سے محبت کرتا ہے اور پھر اس سے ملاقات بھی جاری رکھتا ہے اور اس کی مجالس میں بھی آتا ہے. 3 چیزیں بتائیں اس حدیث کے اندر. محبت کرتا ہے، ملاقات بھی قائم رکھتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی مجالس میں بھی آ جاتا ہے. تو فرمایا روز قیامت میں لکل عقیم شفاعت. سبحان اللہ. وہ انسان جو یہ کام کرتا ہے، یہ فعل کرتا ہے، تو روز قیامت میں حشر کے وقت وہ انسان ان کی شفاعت سے فائدہ اٹھائے. کتنی بڑی حدیث ہے. اتنی بندہ کام کر لے، اسی کو چل پڑے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی محبت کی، ملاقات کی، ان کی مجلس میں آنے کی اتنی بڑی قیمت کیوں رکھی؟ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ والے کو دیکھ کر اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ وہ تو ذکر ہی ہے، اس کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا. انسان کو وہاں ذکر ہی نظر آئے گا، ذکر ہی یاد آتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے انسان کے ساتھ. کہ اگر یہ انسان کے ساتھ معاملہ بن جائے تو کتنے اونچا معاملہ ہے. تو یہ بھی ایک سورس اور ذریعہ اللہ پاک نے رکھ دیا اللہ والے ہمارے لیے کہ ان کے ساتھ محبت ہی کرے انسان. محبت کرنا خود ایک کام ہے. اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی محنت کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت کے لیے اللہ سے دعا کی جائے. اللہ تو مجھے کہ اپنے بندے کی محبت عطا فرما. جیسے ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے مکان دے، یا اللہ مجھے نوکری دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے. اگر آخرت کا فکر ہوگا تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بندے کی محبت عطا فرما. تو اللہ کی طرف سے جو محبت عطا فرمائی جاتی ہے بڑی پائیدار محبت ہوتی ہے. اچھا وہ جو محبت ہوگی وہ عجیب محبت ہوتی ہے. اللہ پاک اس بندے تک اس کی رسائی کر دیتا ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے. اور جب بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو دیکھنے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. بس کام بن جاتا ہے. الحمدللہ کام بن جاتا ہے. تو دیکھیں کیسے کیسے سورس اللہ نے ہمیں بخشنے کے رکھے ہیں اور مغفرت کے رکھے ہیں. تلاش بھی نہ کریں آپ، صرف اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک مجھے اس بندے تک پہنچا. بس پھر الحمدللہ دوستی نبھائیں. دوستی نبھانے کے لیے کیا شرط لگے؟ دوسری اس سے ملاقات بھی رکھیں، پھر آنا جانا بھی رکھیں، پھر اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں اس کی. یہ ہر چیز تجھے اللہ سے قریب کرتا چلا جائے. یہ دنیا کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے. حب دنیا دل سے نکلنا بڑی مشکل چیز ہے. مادیت جو انسان کو سوار ہو جاتی ہے، اس کی اٹریکشن انسان میں گھس جاتی ہے، نفس و شیطان کام کرتے ہیں. اٹس ویری ہارڈ. اس کو نکالنے کے لیے ایک ہی چیز کام آ سکتی ہے، جب اس کے مقابلے کی کوئی چیز محبت کی قائم ہو جائے. اس وقت تک یہ دنیا کی محبت نہیں نکلتی.
الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون أولي الألباب. اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ ان نشانی کو سمجھ جاتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں کہ اصل منزل جو ہے ہماری آخرت ہے، اور آخرت کی منزل شروع ہوتی ہے کسی اللہ والے کی محبت سے شروع ہوتی ہے. آسان نہ صرف انسان کی آخرت بننا شروع ہوتی ہے بلکہ انسان کی دنیا کے اندر گزارنا بھی سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. صبر کے ساتھ زندگی گزارنا اس کو ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، زندگی کو ضائع نہ کرے آدمی، زندگی کو ضائع نہ کرے. جب بھی بات سمجھ میں آ جائے فوراً یہ کام کر لیں. کسی نسبت پیدا کر لیں کسی اللہ والے کے ساتھ، تعلق پیدا کر لیں کسی اللہ والے کے ساتھ، اللہ کا ذکر سیکھ لیں اس سے، پھر اللہ کی رحمت خود اس کو کھینچ لیتی ہے. لیکن اخلاص ہو، اخلاص ضروری ہے. رزلٹ بہت اچھا ہے آخرت میں ذکر کرنے والوں. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے ذکر سے محبت نصیب فرمائے. اسی لیے ہم جمع ہے کہ آج اللہ کا ذکر بیٹھ کر کریں. ذکر کے بعد جو ذات ذکر نہیں سیکھا انشاءاللہ آئیں ان کو ذکر سیکھیں اور زندگی میں ذکر کو اتار لیں. انتظار نہ کریں کہ یہ گناہ ختم ہوگا تو وہ گناہ ختم ہوگا تو وہ بات ہوگی تب میں کروں گا. نہیں، اس کے لیے انتظار نہ کریں. ذکر خود زندگی بدل دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مستعدی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی تفصیل پڑھیں. بس انشاءاللہ مل کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نقش بندی سلسلے کا ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. مختلف کلمات اس میں ہم پڑھیں گے الحمدللہ. یہ سارے باقی صالحات ہیں جو کلمات ہیں. اور صبح شام بھی الحمدللہ ہمارا یہ ذکر ہوتا ہے آن لائن، اس میں بھی آپ جوائن کریں الحمدللہ. وہی فائدہ ہوگا جیسے آپ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، وہی فائدہ پہنچے گا. صبح اور شام کا ذکر، اس پہ پابندی آپ کو. خوشی پڑھیں، شروع کرتے ہیں ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه و یاسین، الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا
یا اللہ سارے مریضوں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحت نصیب فرما، یا اللہ صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین۔ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا ان کو شفا نصیب فرما، بالخصوص کینسر کے جو مریض ہیں میرے مولا ان کو شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ اس بیماری کو ان کا آسان فرما، یا اللہ اس مصیبتوں کو پریشانی کو صبر نصیب فرما، اجر نصیب فرما، یا رحم الرحیم۔ آج کی ہماری مجلس کو قبول فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا اس خانقاہ میں برکت دے، یا اللہ اس خانقاہ میں برکت دے، یا مزید جو پلانس پر چال رہا ہے میرے ایکسٹینشن کا یا کریم اس پہ تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، آسان فرما، یا اللہ اس میں آسانی پیدا فرما، یا اللہ اس پہ آسانی پیدا فرما۔ جو بھی بہن بھائی اس میں حصہ لے رہے ہیں میرے مولا ان کو دین و دنیا میں آسائش نصیب فرما، جنت میں والا مقام نصیب فرما، ان کی محنتوں کا ان کی محبتوں کو صلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارا مال ہمارے جان اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو خانقاہ سے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں میرے مولا ان کا حشر انہی کے ساتھ اٹھا جن سے محبت کرتے ہیں میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔